حضرت ہر گھر میں 4-5 لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہی وجہ ہے, ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے معاشرے میں. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ رواج نہیں پڑے گا یہ لڑکیاں نہیں نمٹیں گی. کچھ بھی کر لو, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اب یہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے, تو جو بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں, بیٹھیں گے تو اور ثواب مل جائے گا, جائیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی رحمہ اللہ مدظل العالی نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہمارے 3 گناہ. نمبر 1 وضو میں پانی زیادہ بہانا. نمبر 2 مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا, بچوں کو صفوں سے ہٹانا. تو آپ ان تینوں گناہوں کے بارے میں کچھ بتائیں. بھائی وہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا, مفتی عبدالرؤف صاحب بہت بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, تو اتنے بڑے علماء کے بارے میں کسی چھوٹے سے نہیں پوچھنا چاہیے. یہ بے ادبی میں آتی ہے یہ چیز کہ انہوں نے یہ کہا ہے, آپ اس بارے میں تبصرہ کریں. ان سے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی, حضرت آپ بتائیں یہ صحیح کی ہے کہ. تو وہی بات ہے نا, تمیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کا مقام نہیں دیکھتے, مرتبہ نہیں دیکھتے. تو آپ جو ہے نا, خیر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی, پھر پورا بیان ہو جائے گا اس پہ. حضرت عبد المطلب نے کس بات کے لیے منت مانی تھی جس میں حضرت عبداللہ کی قربانی کا قرآن نکلا تھا؟ وہ منت تھی کہ ابرہا کا لشکر اگر اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اور بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اب عبداللہ کو ذبح کروں گا, اپنے بیٹے کو. کیا آب زمزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے؟ جی ہاں بالکل شامل ہے. استاد جی, اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح چلا رہا ہے؟ استاد جی گھر میں کس طرح, رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی, ٹائم کم ہوتا ہے نا. باہر جاتے ہوئے عورت کو کپڑا, عبایا, چادر وغیرہ کتنا نکالنا چاہیے؟ دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا, ایک ہے بیسک پردہ, بنیادی, جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے, بولو بھائی, کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بال نہیں کھول سکتی, کلائیاں نہیں کھول سکتی, پنڈلیاں نہیں کھول سکتی, پاؤں, چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں. وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے, اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا, جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے, ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو, تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کا کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے, تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے, اداکارہ ہے, فلم ایکٹریس ہے, وہ توبہ کر رہی ہے, تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری, اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے.
something is better than nothing. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا بھائی. پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی، ناچتی تھی، گاتی تھی، ایکسپوز کرتی تھی، چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی، گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے، سمجھ لیں. یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں، بہت جینا حرام کر دیا، بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق، لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں. تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے، بھائی مجبوری ہے، تمہارا شوہر نالائق ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا، شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے. تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقوی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو، اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے، ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے، جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں، ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے، پورا جن بنا دیا اس کو، ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا، جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا، لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی، گھر کا کام کون کرے گا ہے؟ یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں، وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ. باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو، عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں، احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے، چہرہ چھپائے، لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا، لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو محتاط لوگ ہیں نا، ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ، بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہ نہیں غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں، لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. یار ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی نظر بھی نہیں پڑی، اکٹھے رہ رہے ہیں،